اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں قدرت خدا کی نشانیاں اور پراز حکمت تذکرے ہیں۔ خدا کے نزدیک تو جیسے عیسیٰ کی حالت ویسی ہی آدم کی حالت، ان کو مٹی کا پتلا بنا کر کہا کہ ہو جا، پس فوراً ہی وہ انسان ہو گیا۔ اے رسول، یہ ہے حق بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے بتائی جاتی ہے، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ پھر جب تمہارے پاس علم قرآن آ چکا، اس کے بعد بھی اگر تم سے کوئی نصرانی عیسائی کے بارے میں حجت کرے تو کہو کہ اچھا میدان میں آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنی جانوں کو بلائیں اور تم اپنی جانوں کو، اس کے بعد ہم سب مل کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ اے رسول، یہ سب یقینی سچے واقعات ہیں، اور خدا کے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں، اور بے شک خدا ہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر اگر اس سے بھی منہ پھیریں تو کچھ پرواہ نہیں، خدا فسادی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اے رسول، تم ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، تم اسی ٹھکانے کی بات پر تو آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بنائیں، اور خدا کے سوا ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا پروردگار نہ بنائے۔ پھر اگر اس سے بھی منہ موڑیں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہنا، ہم خدا کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں خواہ مخواہ کیوں جھگڑتے ہو کہ کوئی ان کو نصرانی کہتا ہے، کوئی یہودی، حالانکہ توریت و انجیل جن سے یہود و نصارہ کی ابتدا ہے وہ تو ان کے بعد ہی نازل ہوئی، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اے لو، ارے تم وہی احمق لوگ تو ہو کہ جس کا تمہیں کچھ علم تھا اس میں تو جھگڑا کر چکے۔ خیر، پھر اب اس میں سے کیا خواہ مخواہ جھگڑنے بیٹھے ہو جس کی سرے سے تمہیں کچھ خبر ہی نہیں، اور حقیقت حال تو اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ نرے کھرے حق پرست تھے اور فرما بردار بندے، اور مشرکوں سے بھی نہ تھے۔ ابراہیم سے زیادہ خصوصیت تو ان لوگوں کو تھی جو خاص ان کی پیروی کرتے تھے، اور اس پیغمبر اور ایمانداروں کو بھی ہے، اور مومنوں کا خدا مالک ہے۔ مسلمانوں، اہل کتاب سے ایک گروہ نے تو بہت چاہا کہ کسی طرح تم کو راہ راست سے بھٹکا دے، حالانکہ وہ اپنی تدبیروں سے تم کو تو نہیں مگر اپنے ہی کو بھٹکاتے ہیں اور اس کو سمجھتے بھی نہیں۔ اے اہل کتاب، تم خدا کی آیاتوں سے کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ بن سکتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم کیوں حق و باطل کو گٹ مٹ کرتے اور حق بات چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اور اہل کتاب سے ایک گروہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ مسلمانوں پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر صبح سویرے ایمان لاؤ اور آخر وقت انکار کر دیا کرو، شاید مسلمان اس تدبیر سے اپنے دین سے پھر جائیں، اور جو تمہارے دین کی پیروی کرے اس کے سوا کسی دوسرے کی بات کا اعتبار نہ کرو۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ بس خدا ہی کی ہدایت تو ہدایت ہے۔ یہودی باہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو بھی نہ ماننا کہ جیسا عمدہ دین تم کو دیا ہے ویسا کسی اور کو دیا جائے، یا تم سے کوئی شخص خدا کے یہاں جھگڑا کرے۔ اے رسول، تم ان سے کہہ دو کہ یہ کیا خام خیال ہے، فضل و کرم خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے دے، اور خدا بڑی گنجائش والا اور ہر شے کو جانتا ہے، جس کو چاہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑا فضل و کرم والا ہے۔ اور اہل کتاب کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس روپے کے ڈھیر امانت رکھ دو تو بھی اسے جب چاہو بعینہ تمہارے حوالے کر دیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ اگر ایک اشرفی بھی امانت رکھو تو جب تک تم برابر ان کے سر پر کھڑے نہ ہوگے تمہیں واپس نہ دیں گے۔ یہ بد معاملگی اس وجہ سے ہے کہ ان کا تو یہ قول ہے کہ عرب کے جاہلوں کا حق مار لینے میں ہم پر کوئی الزام کی راہ نہیں، اور وہ جان بوجھ کر خدا پر جھوٹ طوفان جوڑتے ہیں۔ حال البتہ جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔